اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ مولا کریم جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سننے کے بعد سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے دونوں کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سورہ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی، اور وہ اسے ہرگز اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس میں بخل کیا وہ بروز قیامت ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ آج کا موضوع انتہائی ہٹ کے ہے جی۔ فضائل تو آپ نے ساری زندگی سنے ہیں، اب جو اللہ نے وعید بیان کی ہے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ اور سب سے مضبوط ترین دلیل اللہ کے پاک قرآن سے۔ بخل آج کا موضوع ہے، بخل، کنجوسی۔ بخل کے معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بخل کے لغوی معنی ہے روکنا۔ لغوی معنی اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اور ہوتے ہیں۔ لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاح شرع میں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا شرعاً عادتاً یا مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کرنا۔ یہ حوالہ موجود ہے جی المفردات فی غریب القرآن، باب الباء کے اندر، صفحہ نمبر اس کا 109 ہے۔ اور ایک کتاب ہے التعریفات، باب بھی اس کا با ہے، صفحہ نمبر اس کا 42 اور 43 ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم الدین کتاب ذم البخل یعنی باب میں بخل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں سے روک دینا بخل ہے، جہاں روکنا چاہیے وہاں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اور وہی محمود اور مطلوب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے چوتھے پارے سورہ آل عمران 180 نمبر آیا مبارکہ، جو میں نے سر خطبہ بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ ہرگز اسے اچھا نہ سمجھیں اپنے لیے بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب جس میں بخل کیا وہ بروز قیامت ان کے گلے کا طوق ہوگا۔
حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بخل کے معنی ہے، اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے، اس لیے بخل پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے، ترمذی شریف کے اندر، انشاءاللہ وہ میں آگے حدیث عرض کر دوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہوتی، ایک بدخلقی، دوسرا بخل۔ ایک آدمی کنجوس ہو اور دوسرا بدتمیز ہو، یہ دو چیزیں ایمان والے کے اندر اکٹھی نہیں ہوتی۔ بدتمیز آدمی بھی ہے اور بخیل آدمی بھی ہے، یہ کسی ایمان والے کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں بخل سے مراد زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، بروز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کے توق کی طرح گلے میں لپیٹا جائے گا اور وہ ڈسے گا اور کہا جائے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں سنبھال کے رکھا۔ رمضان شریف کے اندر اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن باوجود مال ہونے کے جو لوگ ادا نہیں کرتے، باوجود مال ہونے کے، زکوٰۃ تو رہی زکوٰۃ، جو فطرانہ ہے وہ ادا نہیں کرتے، جو فدیہ ہے، جو ہدیہ ہے، وہی ادا نہیں کرتے۔ وہ یہ سب جی مولویاں دے ٹکوس لینے، تو ہم اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، نبی کا فرمان رکھ دیتے ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ میں نے کسی کو ڈنڈا پکڑ کے تو عمل نہیں کروانا نا جی، اپنی ذات پر ہم لاگو کر سکتے ہیں لیکن کسی کے اوپر تو لاگو نہیں کر سکتے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہاں پر خرچ نہیں کرتے، وہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام سورۃ التوبہ آیت نمبر اس کی 34 اور 35 ہے۔ ارشاد باری تعالی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، جس دن وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں پیٹھیں داغیں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ وہ بعض ہمارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتے، وہ بیچارے دبا دبا کے رکھتے ہیں اور پھر جس وقت ان کی موت ہوتی ہے پھر اولاد سارا نکال کے حرام میں اڑا دیتی ہے۔ پھر اولاد دبا کے نہیں رکھو، اولاد کو اعتماد دو، اس کو دے کے سمجھاؤ یہ ایسے کام کرنا ہے۔ آپ نے 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر کی زندگی میں آپ نے جو کاروبار بنایا ہے، آپ نے جو دکان کھڑی کی ہے، آپ نے جو کام کھڑا کیا ہے، آپ اس کو اپنی اولاد کو اگر اس میں لانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو، تو پھر اپنی نگرانی میں اس کو کھڑا کریں۔ یہ لو جی 100 روپیہ ہے، کاروبار کر کے دکھاؤ۔ جہاں پر مار کھانے لگے خود سنبھالو،
آپ نے جو 20 سال لگا کے 30 سال لگا کے کام سیکھا ہے، آپ چاہتے ہیں وہی 20 سال کی مشقت اولاد دوبارہ کرے؟ یہ بھی نہیں کہ بنے بنائے کے اوپر آ کے بٹھا دو، یہ بھی نہیں کرنا، وہ سرکس کے شیر بن جائیں گے، ان کو سرکس کا شیر بھی نہیں بنانا، شکار کرنا سکھانا ہے۔ وہ سرکس والوں کا کیا ہوا حال ہوا، دیکھنا بند کر دیا لوگوں نے۔ شیر کو پالنا کوئی آسان تو نہیں، وہ شیروں کو انہوں نے 5-6 شیروں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ساری زندگی انہوں نے ہنٹر پہ کام کیا۔ جس وقت وہ خود بھوکے مرنے لگے انہوں نے شیروں کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ ان شیروں نے ساری زندگی شکار کرنا تو سیکھا کوئی نہیں تھا، شیر بھوکے مرنے لگے۔ بھائی کون آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے؟ مارنی تو پڑتی ہے، شکار تو کرنا شیروں نے ساری زندگی کر کے نہیں کھایا، جنگل میں کتے موجود تھے، کتے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ اناڑی شیر ہے، پکڑو ان کو۔ ان کتوں نے شیروں کے اوپر حملہ کیا، باری باری ان سارے شیروں کو نوچ کے کھا گئے۔ حضرت آپ اندازہ فرمائیے، جو اولاد کو مشقت نہیں دیتے، جو اولاد کو کمانے کی طرف، کاروبار کی طرف موٹیویٹ نہیں کر رہے، ان کو مشقت نہیں اٹھانے دے رہے، وہ اپنی اولاد کو سرکس کا شیر بنا رہے ہیں۔ آپ کے ہوتے آپ تو ان کو مار کے کھلاتے رہیں گے، لیکن جس وقت وہ اپنے پیروں پر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ قرآن پاک کے اندر ان تمام مسائل کو بیان فرما کے کہ بھائی بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 1403 نمبر پر آپ فرماتے میرے آقا نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا وہ مال قیامت کے دن گنجا سام بنا دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 کالے نشان ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر کہے گا، دونوں جبڑے اس کے پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں وہ خزانہ۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے ناپسندیدہ ترین، پسندیدہ بندے تو میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عرض کی ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کو بالکل نہیں پسند، وہ بندے کون سے ہیں؟ سورہ کا نام ہے الحدید، ہم نے رات کو پڑھی ہے تراویحوں میں، سورت کا نام ہے الحدید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کو 2 بندے سب سے برے لگتے ہیں۔ پہلے نمبر پر سب سے برا ترین شخص وہ ہے جو خود بخل کرے اور دوسروں کو بخل کا کہے، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ 2 بندے اللہ تعالیٰ کے سب سے بدترین ناپسندیدہ بندے، ایک خود تو بے ایمان ہے ہی ہے، بخیل، اور یار کی کر رہے ہیں، پیسے خرچ کریں گے ختم ہو جائیں گے، کیا کر رہے یار، وہ نہیں سکتے۔ وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، قبلہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پیسہ
اور وہ کھانا جو آپ نے کھا لیا، پیسہ وہی جو آپ نے خرچ کر کے ختم کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے کے بچا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ کہتا ہے میں مال کو بڑھاتا ہوں۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے اور وہ جو خود تو بخل کرتے ہی کرتے ہیں اوروں کو بخل کا کہتے ہیں، اور جو منہ پھیرے تو یقیناً اللہ بے نیاز سب خوبیوں کا سرایا ہوا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا، اللہ کو فرق پڑنا ہے؟ اس کو کیا فرق پڑنا ہے قبلہ؟ وہ کائناتوں کا مالک ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ حضرت جی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک مائی چھوٹی سی گٹھی اٹھا کے آ گئی کہ میں یوسف لینڈ چلی ہوں۔ بندہ پوچھے مائی کو لوں تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اسینے کائنات دا سودا ہو رہا ہے اور تو ایک گوڑے دے بدلے اسینے کائنات لینڈ چلی ہیں؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہنے لگی مینوں بھی پتہ ہے دے بدلے ملنا کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم یوسف دے خریداراں دے اندر میرا نام تو آ جائے گا نا، خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ اور پتہ ہے ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن کم از کم اس کے نیک بندوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا، فرما بردار بندوں میں ہمارا نام تو آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں او یارا چا کرے سن اتے لہد بنا ڈیرا مٹھی بھر یارم دی بامن اتے ڈیر کر اچیرا اللہ والوں کی اپنی شان ہے جی۔ لوگ قبردہ چارہ کرسن لہد بناون ڈیرا ہو۔ بھائی جان آپ کے پاس ہے جی 10 کنال، آپ کے پاس ہے جی 20 کنال، آپ ہیں جی 3000 کنال کے مالک۔ لہد بناون ڈیرا ہو، آنی 3/6 ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب سکندر اعظم مرے گا، ہٹلر مرے گا، بش مرے گا، ہاں جی دنیا کا بادشاہ مرے گا، سپر پاور کا بندہ مرے گا تو اس کو جناب محل کے اندر موتیوں کے اندر نا 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 محلوں میں نہیں، موتیوں میں نہیں، مکانوں میں نہیں، گھروں میں نہیں، پارکوں میں نہیں، وہ بھی قبرستان میں آئے گا۔ ایک مزدور مزدوری کرتا ہوا اس دنیا سے جائے گا جانا، ان نے بھی 3/6 دے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کا لہد بناون ڈیرا مٹھی بھر مٹی دی پاؤں۔ بڑے بندے کی قبر کی ایک نشانی ہوتی، اتنی اونچی ہوتی، غریب بندے کی قبر بھی چھوٹی ہوندی، بڑے بندے دی قبر اونچی ہوندی جی۔ مٹھی بھر مٹی دی پاون ڈھیر کرن اچیرا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا، قبر کو اونچا کر دیا جاتا ہے، قبر کو پکا کر دیا جاتا ہے، قبر پہ کتبہ لگا دیا جاتا ہے۔ دے درود گھراں ول آمن تے ککن شیرا شیرا آئے ہوئے مر گئی، اوئے ہوئے 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 ہوئے، بڑا دلیر آدمی سی،
بڑا چنگا آدمی سی جی، کہتے رہو چنگا آدمی، کہندے رہو بڑا دلیر آدمی سی، کہندے رہو بڑا شجاع آدمی سی۔ او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ نہیں عملہ باج نہ بیڑا ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہیں ہے نا بھائی جا جدھر مرضی جا تو تیری گل نہیں بڑھنی۔ تجھے ایک رونے والا نہ ہو، تو نے اللہ کو راضی کیا ہے بابا، تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تو زندہ بھی اس کا بندہ ہے، مرنے کے بعد بھی اسی کا بندہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، زندگی میں بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو نہیں پسند فرماتا، پہلے دو بندوں کو نہیں پسند فرماتا، اب کیا چیز نہیں پسند فرماتا؟ فرمایا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے، اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے اور آدمی بڑا کنجوس آدمی۔ آئے ہائے ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنا خزانہ بھی تمہیں دے دیتا نا تو تم کہتے نہیں 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 موقع جانا ہے، موقع جانا ہے، موقع جانا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے انسان ہے ہی کنجوس، ہے ہی بخیل آدمی۔ اللہ اکبر، وکان انسان قتورا، بڑا کنجوس ہے جی۔ اللہ تعالیٰ تجھے مال دے اور دل بھی پھر عثمان غنی والا دے۔ تاریخ انسانی کے اندر، تاریخ انسانی میں سب سے لمبے عرصے تک جو کسی کا مال ابھی موجود ہے نا جی، وہ حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی جب تک زندہ رہے، حیات رہے، اس وقت تک وہ اپنا مال خود اپنے ہاتھوں سے حضور کی امت پہ خرچ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وصال ہو گیا تو اپنی تمام پراپرٹیوں کو انہوں نے بیت المال کی نگرانی میں دے دیا۔ ان کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، اس دن سے لے کے آج سن 2023 کی 14 تاریخ تک سعودی حکومتی بینک میں حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان کے باغات کی جتنی بھی کمائی آتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر سارے غریب مسلمانوں کو وہ تمام کا تمام جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مال۔ سن 2023 کے آج کی تاریخ تک 1444 سال میرے نبی کو ہدایت فرمائے ہو گئے۔ 1400 سال لمبا چلنے والا صدقہ خیرات، اللہ کے نام پر دیا جانے والا مال، وہ کس کا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ کام وہ بندہ کرے جو رہے تب بھی نیک نامی کروائے، نہ رہے تو تب بھی نیک نامی ہوتی رہے۔ مصر کے اندر سے یہ ممیاں نکل رہی ہیں اور ان کا ہمیں آج پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مرنے کے ساتھ اپنا مال بھی ساتھ ہی لے گئے۔ مصر کے لوگ، بادشاہ جب مرتے تھے ساتھ ہی انہوں نے اپنے تمام کے تمام وہ اسباب جو ان کے آگے کام آنے والے تھے انہوں نے ساتھ رکھے، اس لیے ہماری قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن آج آثار قدیمہ والوں نے وہ بھی نکال کے سارے عجائب گھروں میں رکھ دیے ہیں، ان کے وہ بھی کام کوئی نہیں ہے۔ او بابا، او ذات بے پرواہ ربے دی باؤ نہیں عملہ باج نہ بیڑا ہو۔ مر جانا میرا یارا، کام کوئی شہری ہو نہیں، کام وہی آنا جو اپنے ہتھی دے کے گیا ہے، وہی کام آئے گا۔ مہینہ رمضان کا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے بندہ، مہینہ رمضان کا ہے، بندہ صدقہ فطرہ ادا نہ کرے،
بندہ فدیہ ادا نہ کرے، حضرت جی اس سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پاک کا نام فرمایا، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ ہاں جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا جو پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس روش کو ترک کرنا چاہیے۔ دیکھو تو نہیں خرچ کریں گا کوئی گل نہیں، اللہ تینوں ختم کر کے اور لے گا، وہ محتاج ہے، وہ ایسے لے کے آئے گا جو خود بھی کھائیں گے اوروں کو بھی کھلائیں گے۔ میں نے یہ صبح غالباً فجر میں عرض کیا ہے مثال، یا رات کو عرض کی ہے۔ بعض لوگ نا جی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنے ذہن کے اندر صوفی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وہ ایک سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، سیٹھ صاحب انہوں نے دیکھا کہ ایک راستے میں نا کتا پڑا ہے جس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی اگلی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پچھلی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ہے وہ زندہ، مرا نہیں۔ وہ فیکٹری کا مالک تھا، ملازم اس کے کام کرتے تھے۔ اس سیٹھ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے نا گاڑی روک لی، جب ایسے کتے کو دیکھا نا گاڑی روک لی، اور اس نے کہا کہ میں اب دیکھتا ہوں اللہ جو کہتا ہے میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، اللہ اس کتے کو کیسے رزق دے گا؟ میں یہ دیکھتا ہوں اللہ اس کتے کو کیسے رزق دے گا، جس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، جس کی ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور پڑا ہوا ہے، اس کو اللہ کیسے رزق دے گا؟ وہ سیٹھ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، تھوڑی دیر گاڑی میں نے روک کے کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد ایک اور کتا آیا، منہ میں اس نے گوشت کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، وہ اس نے پہلے اس کو اچھی طرح چبایا، اچھی طرح چبا کے جب نرم ہو گیا اس نے اس اپاہج کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر جب اس نے کھا لیا، قریبی پانی کا تھوڑا سا وہ پانی اکٹھا ہوا تھا، اس میں جا کے اس نے اپنی دم کو وہ گیلا کیا اور اس اپاہج کتے کے منہ میں ڈال دی۔ اس نے پی لیا۔ اس نے کہا، سیٹھ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مالک تیری، اپاہج کتوں کو بھی دے سکتا ہے تو مجھے نہیں دے سکتا۔ وہ گیا، اس نے اپنی ساری فیکٹریاں بھی بیچ دیں، ملازم بھی ختم کر دیے، سب چھٹی چھٹی، بیٹھ کے مصلی لیا، مسجد میں اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اللہ اللہ کرنے لگا، دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا۔ میں آپ کو نا جی رات کوئی صورت ہم نے عرض کی ہے، میں نے اس کی تفسیر عرض کی ہے، یہ آ گئی سورۃ الحدید ہے۔ وہ جناب سنا رہا ہے سب کو اپنے واقعات، دنیا بڑی متاثر، واہ 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 واہ، سیٹھ صاحب نے تو کمال کر دیا جناب کہ اتنی بڑی فیکٹری اس نے سب جناب صدقہ خیرات کر دیا، سب نکال دیا، سب ملازم اس نے ختم کر دیے، مصلی بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، یہ سیٹھ صاحب کی کیا بات۔ ایک بندہ نا مسجد کے نکر میں ایسے گھٹنے اٹھا کے نا جی ایسے سر اس میں دے کے بیٹھا ہوا، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اس نے اس کو دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا شاندار واقعہ سنا دیا ہے، اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے اس کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا، تم بڑے بے نیازی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو نے یہ میں نے جو اپنی زندگی کا اتنا اہم ترین واقعہ سنا دیا، توکل کا اتنا بڑا میں نے تجھے واقعہ سنا دیا اپنی ذات کا، تو تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا کیا میں تیرا واقعہ سنوں، کیا تیرا توکل ہے؟ اس کو توکل کہتے ہیں جو تو نے اپاہج کتے سے سیکھا ہے۔
یہ توکل ہے جو تیرے پاس بھی تھا تو نے وہ بھی ضائع کر دیا. تو نے کتا ہی بننا تھا تو وہ کتا کیوں نہیں بنا جس نے اپاہج کتے کو کھلایا؟ بننا تھا تو وہ بنتا، اپاہج بن کے بیٹھ گیا ہے، سب کچھ تو نے ختم کر دیا. آج مجھ سے کہتا ہے میں تیرے واقعے سے متاثر ہو جاؤں. اگر بن نہیں تھا تو وہ دوسرا کتا بنتا نا، جو خود بھی کھا رہا تھا دوسروں کو بھی کھلا رہا تھا. اللہ کے ناپسندیدہ ترین بندوں میں سے ایک وہ جو خود بخیل ہے، ایک وہ جو دوسروں کو بخل کا حکم دیتا ہے. سورہ حدید کی رات کو میں نے تفسیر کی نا، تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو سختی سے منع کیا ہے. رہبانیت کیا ہے؟ اپنا مسلح اٹھایا، اپنی تسبیح اٹھائی، بڑھ گئے مسیطے، جنگل بہ گئے تھے جناب، صرف اللہ اللہ کیتی جناب، مجھے کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے یہ کون سی صوفیت ہے؟ یہ کون سی صوفیت ہے؟ مسلح تیرے ہاتھ میں ہے، تسبیح تیرے ہاتھ میں ہے، تو بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ کیڑی رہبانیت ہے؟ یہ بالکل اللہ کو پسند نہیں. وہ عبادات، وہ زندگی، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ وجود جو دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں، اللہ کو اس وجود کی کوئی ضرورت نہیں. تیرا وجود خلق خدا کے لیے فائدہ مند ہو. تیرا وجود اللہ نے، آپ دیکھیں نا، صلہ رحمی کا سبق کیوں دیا؟ مال میرا ہے، محنت میری ہے، کوشش میری ہے، کمائی میری ہے، صلہ مجھے ملا. اللہ کہتا ہے تو صلہ رحمی کر، اپنے رشتہ داروں کو دے. اللہ یہ چاہتا ہے تیرا وجود، تیری ذات، تیری شخصیت پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. حضرت صاحب یہ نہیں تسبیح پھیر لے، چلے کٹ لے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں. آج جس تعداد میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر پائے جا رہے ہیں نا جی، جس طرح یہ فارموں میں مرغیاں تیار ہو رہی ہیں نا جی، فارموں میں مرغیاں، پہلے دیسی مرغیاں ہوتی تھی کسی کسی کے پاس، انڈے بھی دیسی دیتی تھی، کسی کسی کے پاس مرغی ہوتی تھی. اب بھائی ہر ایک جگہ پر آپ کو مرغی 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 نظر آ رہی ہے. فارمی مرغی ہو گئی ہیں، فارمی، ہاں حقیقت بات ہے، فارمی انڈے، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی. حضرت جی ایک دیسی انڈا وہ فالج تک کے بیماری کو ختم کر دیتا تھا. معاشرے کا وہ پہلو جو مفلوج ہو جاتا تھا، ایک چھوٹا سا انڈا، اس میں شہد ڈالتے، اس میں دودھ ڈالتے، اس میں گھی ڈالتے، اس کو جناب پھینٹ کے پلاتے، بندہ فالج والا بھی ٹھیک ہو جاتا سی. اس وقت کائے گائے کوئی میں سنن نو ملتا سی یہ بندہ پی ایچ ڈی، بڑا کوئی شاذ و نادر. جو وہ پی ایچ ڈی ہوتا تھا وہ پورے معاشرے کے لیے، پورے علاقے کے لیے ایک بڑی نا زبردست مثال ہوتی. اب بھائی ہر ایک گھر گھر میں پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے، گلی گلی میں مرغی پڑی ہے، لیکن فائدہ کی انڈے بھی بیکار، مرغی بھی بیکار. یہ پی ایچ ڈیاں جو تمہیں اپنوں سے ہی دور کیے جا رہی ہیں، جو تمہارے اندر ایروگنس، غرور، تکبر، عناد اور بخل پیدا کر رہی ہیں. حضور ان ڈگریوں کو آگ لگا کے پھینک دو جناب. اس سے ایک جاہل بندہ ٹھیک ہے جو اپنا بھی خیال رکھ رہا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھ رہا ہے. وہ بندہ کتوں سے ہی سبق سیکھ لے. وہ اپاہج کتا ہو تو جو ٹھیک کتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ اپاہج کتا مر جائے. لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں. مہینہ رمضان کا ہو، ہمارے ارباب اقتدار، ہمارے حکمران بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے کہ جناب یہ ہمارے فلاں لیڈر صاحب ہیں، یہ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ فلاں جگہ تراویح پڑھ رہے ہیں، چلو اور نہیں تو لیڈر کو خوش کرنے کے لیے دنیا اسی مسجد میں نماز پڑھتی. اور نماز تو پڑھ دی نا جی، کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں. نہیں 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 ہم نے الیکشن کھیلنا ہے. ہم نے جناب اے میری تے اے تیری، اے میری تے اے تیری، بس ہم نے تیری میری کرنا ہے، میری میری میری، ہائے 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 میری. مجھے یہ بتائیں پھر ان پی ایچ ڈیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان پی ایچ ڈیوں نے، میرے دو بھائی ہیں چھوٹے، 2 پی ایچ ڈی ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا، لیکن وہ 2 پی ایچ ڈی. ہمارے محلے کے اس اندر اس وقت 13 گھر ایسے ہیں جن میں پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے، لیکن وہ گھروں کا کیا فائدہ جن کا آپس میں کوئی رابطہ ہی کوئی نہیں. حضور
میاں سلطان العارفین سلطان باؤ فرماتے ہیں تسبیح پھری یارا دل نہیں پھریا اوکیلے تسبیح پھڑ کے چلے او یارا کچھ نہیں کھٹیا اوکیلے چلے بڑھ کے علم بڑھیا یارا نہیں سیکھیا وکیل علم پڑھ کے جان یارا جم دینا نہیں او بامے کڑ کے میری بیگم نا جی آج صبح کہنے لگی دہی نہیں ہے. میں کہ کیوں رات کو تو نے کیوں نہیں بنائی؟ کہنے لگی جاگ نہیں تھی میں بنا نہیں سکی. جاگ ہوتی تو دہی تیار ہو جاتی. حضرت جی تیری پی ایچ ڈی، تیرا ایم فل، تیرا ایم اے، تیری تمام دی تمام تعلیم ادو ہی کم ہونی ہے جدو جاگ لگے گی دین دی، جدو جاگ لگے گی شریعت دی، جدو جاگ لگے گی مصطفیٰ دی. کم تیرا تہیں ہونا ہے. ورنہ جا میرا بھائی، تیری پی ایچ ڈیاں نے تیرے اندر غرور ہی پیدا کیتا ہے، تیری تعلیم نے تیرے اندر تکبر ہی پیدا کیتا ہے، تیری تعلیم نے تینوں لوگاں تو دور ہی کیتا ہے. میرے کریم آقا جی علیہ السلام کے نواسے ابھی گزرا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامنے جب ان کے روٹی آتی تھی نا جی، وہ پہلے پوچھتے تھے میرے 40 گھر آگے پیچھے ادھر ادھر ایسے تو نہیں ہیں جن میں کسی نے روٹی نہ کھائی ہو؟ حضور سب نے روٹی کھا لی، پھر آپ لقمہ توڑتے روٹی کھاتے. آج تو بھائی مجھے وہی جو ہے نا جی سوسائٹی پسند ہے، وہ سوسائٹی جس میں ہم مرتے مر جائیں لیکن ہمارا کوئی خبر گیر نہ ہو، آنا جانا دوستی یاری رشتہ داری نہ. میرے آقا جی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ چاہتا ہے نا کہ تیری عمر بھی بڑھ جائے، تیری عمر بھی بڑھ. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے اپنے خاندان میں چاچا جی ہیں میرے، امریکہ میں ہوتے ہیں، نیو یارک میں. اس بندے نے نا جی پہلی مرتبہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا بائی پاس ہوا. یہ ابھی زندہ ہے، وہ بندہ زندہ ہے. 12 سٹنٹ پڑ چکے ہیں اس کو، 4 مرتبہ اس کا بائی پاس ہو چکا ہے، 4 مرتبہ اس کا سینہ کھل چکا ہے جناب، اور وہ زندہ ہے اس وقت. آپ کہیں گے میں آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا. پچھلے دنوں پاکستان ہے، 12 سٹنٹ اس بندے کو پڑ چکے ہیں. وہ بندہ اب تک زندہ ہے. شوگر کا زبردست مریض ہے، انسولین لگاتا ہے، بی پی کا مریض ہے، لیکن وہ جناب تراویحاں بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے. ہر روز رات کو تفسیر قرآن کرتا ہے، فیس بک پہ اس کا وہ بیان بھی آ رہا ہے. رمضان کا ایک روزہ بھی اس بندے نے نہیں چھوڑا. 4 دفعہ اس کا بائی پاس ہو چکا ہے، 12 سٹنٹ پڑ چکے ہیں. وہ بندہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ میں خود عینی شاہد ہوں. وہ ہمارے خاندان تو ہمارا خاندان، ہمارا راجپوتوں کا خاندان ہے. یہ ہمارے چیچا وطنی کا ساتھ علاقہ ہے کمالیہ، وہاں پر موزہ ہمارا شیخ برہان. کوئی گھر ایسا نہیں جو غریب گھر ہو جس گھر میں اس بندے کی جیب سے راشن نہیں جاتا. اپنے تو اپنے، وہاں کی جو دیگر برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو وہاں پر مسجد بنا کے دی، 1.5 کروڑ روپیہ اس بندے نے لگایا، وہاں پر وہ مسجد آباد.
فری ڈسپینسری لگائی، وہاں پر دنیا روز 100-150 بندہ آ کے دوائی. اس چیز نے ہمارا اور ایمان مضبوط کر دیا. یہ نہ بھی ہوتی مجھے اللہ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر پھر بھی یقین تھا. صلہ رحمی کرنے سے 2 چیزیں اللہ کرتا ہے، ایک تیری عمر بڑھا دیتا ہے، دوسرا تیرا رزق بڑھا دیتا ہے. اور وہ محتاج نہیں ہوتا قبلہ. ایک ہلکا سا اٹیک ہوتا ہے جی، بندہ کڑام تھلے، آپ بیمار ہو جائیں، ٹھیک ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں تدبیر کریں. اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اس طرح انویسٹ کرو. بیماری کا علاج یہ ہے جو تیرے نبی نے بتایا کہ تو صلہ رحمی کر اپنے اچھا جو لوگ اس بندے کو گالیاں نکالتے وہ ان کو بھی دیتا ہے، اللہ پڑھ گیا، بلکہ ان کو 2-4 روپے زیادہ دیتا ہے. چلو موج کرو. میں کہتا ہوں یار تیرا ہی حوصلہ ہے کہ تجھے پتہ ہے یہ بندہ تجھے گالی نکالتا ہے، تو پھر بھی اس کو کہتا ہے چھوڑو یار اس کو. اب اس کا میرا کیلیبر ایک ہے، اس کا میرا لیول ایک ہے جی. وہ گال لو یہ لومڑی انگور کھٹے ہیں، وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تو انگور کھٹے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تو اس کی بات کا برا جب مناؤں نا کہ جب وہ مجھ سے زیادہ صدقہ کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے، اور پھر وہ مجھے بات کرے تو مجھے محسوس ہو کھا بھی میرا رہا ہے، کہہ بھی مجھے رہا ہے، تو ٹھیک ہے کہنے دو اس کو، کرنے دو. وہ اس کا ظرف ہے، یہ میرا ظرف، میں اس کا بند نہیں کروں. حضور تعلیم یہ ہے، علم یہ ہے جس کو اللہ نے پروموٹ کیا ہے. مہینہ رمضان کا ہو، مسجدیں پھر بھی آپ سے کہیں حضرت جی نکالو ہم نے نظام چلانا ہے، انتظامیہ پھر بھی گھروں میں جائے، لاؤ جی 100 روپے کی رسید کاٹ دو، لاؤ جی 500 روپے کی رسید کاٹ دو. حضرت جی میرے مسلمان بھائی کو کیا ہو گیا، کدھر گئے یار، وہ کہاں گئے؟ یہ مال اللہ کی قسم تمہارے کام نہیں آنا. کام وہی آنا جو اپنے ہاتھ سے دے کے جاؤ گے، اور جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے خرچ کیا اور میرا ضائع ہو گیا، نہ ایسا نہیں ہوگا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ رب کریم کے پاک کلام میں، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. جس نے مال جوڑا گن گن کے رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ. سخی اللہ کے قریب ہے، وقریب من الجنہ، اور جنت کے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے. سخی آدمی کے ہر کوئی گن گاتا ہے، کوئی دل سے گاتا ہے، کوئی مطلب کے لیے کرتا ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں. وبعید من النار، آگ سے وہ دور ہوتا ہے. والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے. بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. قریب من النار، آگ کے قریب ہوتا ہے. آپ نوٹ کر کے دکھا لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کھلائیں 4 دن لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کھینچ لیں لوگ دور ہو جائیں گے. ہے یار وہ بخیل آدمی ہے، کنجوس آدمی ہے، مکی چوس آدمی. یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بخل اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل اور تنگ دلی نے ہلاک کر دیا. اس چیز نے انہیں خون ریزی اور حرام کو حلال کرنے پر اکسایا. آپ کچھ یہاں پر آئی ٹی سے اور ان چیزوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. بل گیٹ نام سنا ہے نا، پڑھے لکھے طبقے نے نام سنا ہوگا. یہ وہ بندہ ہے
جس نے غالباً 17 میں اپنی کمپنی کی اونرشپ سے ریٹائرمنٹ لے لی، اور یہ وہ بندہ ہے جس کا ہر سیکنڈ اکاؤنٹ اوپر جا رہا ہے، مائکروسافٹ کا بانی اور مالک۔ لمحہ بلمحہ اس بندے کی پراپرٹی، اس بندے کا مال اوپر جا رہا ہے۔ اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، میں فلاں تاریخ کو ریٹائر ہو جاؤں گا۔ جس دن وہ آیا، اربوں ڈالر میں اس کمپنی کا یہ مالک تھا۔ دنیا اب دیکھ رہی تھی یہ کیا اعلان کرے گا۔ وہ سٹیج پہ آیا اور آنے کے بعد اس کے آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ باقی اپنی زندگی کو اس نے فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ آج وہ بندہ باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہے، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کی باقی کی زندگی لوگوں کی فلاح کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے اس بندے نے وقف کر دی ہے۔ پڑھے لکھے یہاں پہ بندے بیٹھے ہو، ریسرچ کرنے والے بیٹھے ہو، جا کے آج ذرا ٹائپ کرنا اور دیکھنا، اس کے بارے میں دیکھنا، اللہ نے اس کی ورتھ کو ڈبل کیا ہے، زیادہ کیا ہے، یا وہ اس کو غریب بنا دیا ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو آپ جا کے ابھی چیک کر سکتے ہیں۔ جمعہ پڑھیے، جا کے چیک کیجئے کیا میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے یا درست ہے۔ قرآن پاک نے جو کہا ہمیں اس پر 100% یقین ہے۔ حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خصلتانی لا تجتمعان فی مؤمن، 2 چیزیں ایسی جو کسی مومن کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی، البخل، کنجوسی، بخل، وسوء الخلق، اور بدخلقی۔ آپ کچھ دے نہیں سکتے نا، مسکرا کے مل تو سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے، نہ دو یار، مسکرا کے بات تو کر سکتے ہیں۔ یہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، یہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ میرا علم، میرا سٹیٹس، میرا پیسہ میرے اندر غرور پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، حضرت جی مجھے یہ بتائیں اس تکبر سے، اس غرور سے مجھے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ میرا رب بھی ناراض اور خلقت بھی ناراض۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو حیثیت دی ہے، یہ وہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، 8 دن 7 دن رہ گئے، جتنے بھی رہ گئے، باقی جتنی آپ کر سکتے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی زکوٰۃ ادا کرو، ہیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے فطرانہ نہیں ادا کیا وہ فطرانے ادا کرو۔ جو لوگ مخیر حضرات ہیں، یہ 27ویں آنے والی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو دیا ہے تو اپنی مسجد کو بھکاری نہیں بنانا۔ آپ نے جس علاقے سے جو بندہ آیا ہے، ایک یار کم از کم ایک علاقے میں 10 بندے تو ایسے ہوں گے نا جو کر سکتے ہیں، ایک مٹھائی کا ذمہ اٹھا لے، ایک لنگر شریف کا ذمہ اٹھا لے، ایک خدمت کا اٹھا لے، اللہ تمہاری خیر کرے۔ مسجدوں کو تم غنی کرو، اللہ تمہیں غنی کرے گا۔ ہمیں مسجدوں کو بھکاری نہ بناؤ یار۔ انتظام، وہ بھی لوگ مجبور ہیں، کیا کریں، نظام نہیں چلتے۔ ہماری یہ مسجد ہے نا جی، مسجد یہ کمرشل کے اندر آ رہی ہے، او خدا غارت کرے تمہیں، اور یہاں پر کون سے کاروبار ہو رہے ہیں؟ دنیا عبادت کے لیے آ رہی ہے، ہمیں کمرشل کا یونٹ پڑ رہا ہے۔ مسجدوں کو تو کم از کم اتنا ریلیف دیا جائے نا یار۔ جو لوگ غنی ہیں اللہ کے واسطے کرو یار، اللہ تمہاری خیر کرے، تمہیں اور دے۔ ہمارے انتظامیہ مجبور ہے گھروں میں جا کے 10 روپے کی پرچی کاٹنے پر، 100 روپے کی پرچی کاٹنے پر مجبور ہے، انہوں نے نظام چلانا ہے۔ میرے بابو، آپ اگر سنبھالو گے تو دیکھنا کل محشر میں اللہ پل صراط پہ تمہیں سنبھالے گا، حشر میں اللہ تمہیں سنبھالے گا۔ تم اللہ کے گھروں کو غنی کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ وہ کہاں سے دے گا؟ وہ محتاج نہیں ہے کسی سبب کا، بغیر سبب کے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ شاید آخری جمعہ، بلکہ
میں تو انشاءاللہ کہتا ہوں انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ہم رمضان شریف میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری کی ہوئی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تمہارے صدقے میرے جیسے گناہ گار کی بھی قبول فرمائے.